معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 سے 60 تک کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے چند آیات کی تلاوت قرآن پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولیحل لکم بعد الذی حرم علیکم وجئتکم بآیات من ربکم فاتقوا اللہ واطیعون ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ فلما حس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان 50 سے 60 تک کی آیات کا ترجمہ۔ اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کی طرفدار ہو اور میرا مددگار ہو۔ حواری بولے کہ ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ۔ اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے، اور اللہ نے بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے تدبیر فرمائی، اور اللہ خوب تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ یعنی جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ پورا صلہ دے گا، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم آپ کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بری نصیحتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا، تو وہ انسان ہو گئے۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا، اب ان کی تفسیر۔ یہ سلسلہ کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی امت سے، اپنی قوم سے جاری تھا۔ جیسے پہلی کلیم میں بھی ہم نے دیکھا، وہ اسی کا تسلسل ہے۔ اس میں اسی سلسلے میں یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اللہ کی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو
وہ بیان ان کا جاری ہے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اس لیے کہ تم پر حلال ٹھہراؤں وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، جیسے اونٹ اور پرندوں کا گوشت اور ہفتہ والے دن، دنیاوی کام اور مچھلی کا شکار وغیرہ۔ یہ نشانی رب کی طرف سے ہے، پس تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، یقیناً اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، بس اس کی بندگی کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے قوم میں موجود کفر کو محسوس کیا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو پکار کر کہا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے گا؟ جواب میں کچھ حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آپ علیہ السلام بھی گواہ رہیں کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ بعد میں حواریوں نے ساتھ مل کر دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے اس پر جو تو نے نازل کیا، یعنی تورات اور انجیل پر، اور ہم تیرے رسول علیہ السلام کی اتباع کر رہے ہیں، اور اے اللہ گواہ ہو جا کہ ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے بعد جب کچھ مزید حواریوں نے اسلام قبول کر لیا تو یہود علماء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مختلف تدبیریں کرنے لگے کہ کسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو رومی قانون کے تحت حکومت کے قوانین کا باغی قرار دیتے ہوئے ان کا کام تمام کر دیا جائے، جس کے لیے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے الٹے سیدھے سوال کرتے رہے، جسے اللہ نے ان کی چالیں قرار دیا۔ اللہ نے ان کی تدبیروں، ان کی چالوں کا توڑ کرتے ہوئے اپنی تدبیر فرمائی۔ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری یہودا کو رشوت دی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے مخبری کرے، اللہ نے اس غدار کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی طرح کر دی اور وہ خود ہی گرفتار کر لیا گیا اور سولی پر چڑھا دیا گیا۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے لے کر چلے گئے۔ یہ ساری تفصیل عیسائیوں کو معلوم تھی، جس کا قرآن میں بھی ذکر کیا جا رہا تھا۔ اللہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے موجود عیسائیوں کو باور کروا رہا ہے، یعنی یہ جو مسجد نبوی میں نجران کے پادری آئے تھے ان کے بارے میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے جانے پہچانے حقیقی واقعات اور قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو اور دعوت حق کو قبول کر لو۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہود جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا وہ آج تک عیسائیوں سے مار کھا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سن 30 عیسوی سے یا 33 عیسوی میں آسمان پر اٹھا لیے گئے، جبکہ 80 عیسوی میں ٹائٹس نامی رومی کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی مسمار ہوا اور یروشلم میں 1.25 لاکھ کے قریب یہودی قتل ہوئے۔ گویا 2000 برس سے ان کا کعبہ گرا پڑا ہے، بس اس کی ایک دیوار ہی باقی ہے جسے وہ دیوار گریہ کہتے ہیں، جس پر جا کر روتے رہتے ہیں۔ 1918 سے پہلے تک یہ یہود دنیا میں در بدر پھرتے رہے، ان کا کوئی اپنا ملک نہیں تھا۔ 1918 میں برطانوی حکمران بلفور نے ایک معاہدے کے تحت یہودیوں کو اجازت دی کہ وہ فلسطین میں آ کر آباد ہو سکتے ہیں اور جائیدادیں بھی خرید سکتے ہیں۔ اس کے 31 برس بعد مختلف سازشوں سے یہودی فلسطین میں اسرائیل کے نام سے ناجائز ریاست بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اب محسوس ہوتا ہے کہ یہودی 1.5 کروڑ آبادی ہونے کے باوجود اس وقت دنیا کی معیشت پر قابض ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ عیسائیوں کی پشت پناہی کی وجہ سے ہے۔ اگر عیسائی یورپی ممالک ان کی مدد سے آج بھی ہاتھ کھینچ لیں تو عرب ایک دن میں ان کو تباہ و برباد کر دیں۔ بہرحال اصل تسلط تو عیسائیوں کا ہی ہے۔
यहूदी साजिशी अंदाज में महकूम होने के बावजूद दुनिया की मईशत पर काबिज हैं। इसी तरफ कुरान का इशारा है कि क़यामत तक मसीह अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को मुनकरों यानी यहूदियों पर गलबा दूंगा। फिर मेरी तरफ ही तुम सब यानी यहूद व नसारा को लौट कर आना होगा और मैं अल्लाह तुम्हारे माबैन फैसला कर दूंगा जिसमें तुम इख्तलाफ करते थे। जो कुफर के रास्तों पर चलेंगे उन्हें दुनिया और आखिरत में अजाब दूंगा, और जो ईमान लाएंगे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और नेक अमल करेंगे तो वो अल्लाह उन्हें पूरा अजर देगा। और जालिम अल्लाह को पसंद नहीं है। आखिर में अल्लाह का इरशाद मुबारक है कि अल्लाह ही ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याहिया और ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मोअज़ात निशानियों की सूरत में और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तबलीग से लेकर अरफ़ा समावी तक तारीख़ी वाक़यात की सूरत में बताए हैं, जो आप तबलीग के लिए कुरान में से ईसाइयों को बता रहे हैं, जिनका इन्हें पहले ही बखूबी इल्म है। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की मिसाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ही तरह है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बग़ैर माँ बाप के बनाया और कहा हो जा आदम तो वो हो गया, इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा किया। ये अल्लाह की सच्ची बातें हैं और इनमें कोई शक व शुबा नहीं है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी कुछ ये वीडियो की में गुंजाइश है तो ये 2-3 आयात आगे 61 से 63 तक भी इसमें शामिल कर लेते हैं। तो उनका तर्जुमा ये है, फिर अगर ये लोग ईसाई के ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तुमसे झगड़ा करें और तुमको हकीकत हाल तो मालूम हो ही चली है, तो इनसे कहना कि आओ हम अपने बेटों और औरतों को बुलाएं, तुम अपने बेटों और औरतों को बुलाओ और हम खुद भी आएं और तुम खुद भी आओ। फिर दोनों फरीक अल्लाह से दुआ इल्तिजा करें और झूठों पर अल्लाह की लानत भेजें। ये तमाम बयानात सही हैं और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और बेशक अल्लाह गालिब और साहिब हिकमत है। तो अगर ये लोग फिर जाएं तो अल्लाह मुफसदों को खूब जानता है। अब इन 3 आयत की तफसीर कुछ इस तरह, ये आयत 61 से 63 है। अल्लाह का इरशाद मुबारक है, ये ईसाई पादरी यानी अहले नजरान जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनाजरे की गरज से आए थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस मुबासा कर रहे हैं कि अगर तमाम हक़ाइक़ जान लेने के बाद अभी भी ये शक में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, हालांकि इनकी पैदाइश की तमाम तफसील और इनका अकीदा और तौहीद की तबलीग अंजील में भी दर्ज है, जिसे ये खूब जानते हैं, और कुरान से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पढ़कर सुना दिया है। तो इन्हें मुबाला के लिए दावत दो कि तुम अपने भी बच्चे बुलाओ और हम अपने भी बच्चे हक को हक साबित करने के लिए सहरा में बगैर पानी और खुराक के बुलाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि जो झूठा है इस पर अल्लाह की लानत हो, यानी तबाह हो बर्बाद हो। अब इसी से हक और बातिल का फैसला हो सकता है, और बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वही गालिब हिकमत वाला है। मुबाले की दावत का सुनकर अहले नजरान ने मोहलत मांगी कि वो मशवरा करके जवाब देंगे। मुशावरत में उनके बड़े पादरियों ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और आपस में कहा कि वो मुकम्मल समझ तो चुके हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो बातें की हैं वो हमारी किताब अंजील में भी ऐसी ही हैं। जैसे हमें ये भी मालूम है कि अल्लाह ने बनी इस्माईल ही से आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजने का वादा किया है। अगर ये वही नबी हुए तो सच्चे नबी से मुबाला करने का नतीजा हमारी कौम की हलाकत तो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पैगंबर की लानत का असर नस्लों तक जाता है। इसलिए सब ने मुतफिका तौर पर फैसला किया कि बेहतर यही है कि मुबाला छोड़कर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सालाना जिजिया दें और वापस चले जाएं, क्योंकि सारे अहले अरब वो जंग मूल नहीं ले सकते, क्योंकि पहले कुफार भी इनके खिलाफ थे। वो फारसियों के
ساتھ تھے، تو یہ عیسائیوں کے اہل مکہ کے کفار بھی جو ہیں وہ ان کے خلاف تھے، تو یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان سے بھی جنگ وہ نہیں برداشت کر سکیں گے، یہاں تک کہ صرف عیسائیوں کو یعنی یہ یہاں وہ مول نہیں لے سکتے، یہ عیسائیوں کو یہاں تک کا خطاب تھا جو اہل نجران پر حجت تمام کرنے کے بعد اختتام پذیر ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی سمجھ اور معرفت عطا فرمائے، آمین۔